اہل بگڑا دین برحق کے عالم بردار ہیں، اپنے سینوں میں یہ سب رکھتے دل بیدار ہیں، اپنے سینوں میں یہ سب رکھتے دل بیدار ہیں۔ آئیے دوستو، جس مقصد کے لیے اس پروگرام کو سجایا اور سنوارا گیا ہے، اس مقصد کی سب سے پہلی کڑی ہمارے کرم فرما، ہمارے مشفق حضرت مولانا کلیم اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم، امام و خطیب مسجد عثمان غنی بھیونڈی، ان کا بیان جب ہوتا ہے، ہمارے والد محترم بتایا کرتے تھے کہ اس علاقے کے جتنے لوگ اس جگہ رہتے ہیں، حضرت مولانا کے بیان کو سننے کے لیے بے قرار اور بیتاب رہتے ہیں۔ عوامی زندگی سے لے کر سیاست کے ایوانوں تک زندگی کے جتنے روپ ہیں، ان تمام روپ سے نقاب الٹ کر ان کی سچائیوں کو بیان کرنا، بیک وقت قرآن و احادیث دونوں کی روایات کا احترام کرنا، ایک کارنامہ حضرت مولانا کلیم اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کا ہے۔ میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں حضرت راحت اندوری کے شعر کے ساتھ کہ یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ حضرت والا سے گزارش ہے کہ اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم سامعین کو منور فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، صدق اللہ العلی العظیم۔ آج کے اس اجلاس کے صدر محترم، اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، سامنے نشستوں پر بیٹھے ہوئے بزرگوں اور بھائیوں، اصل بیان حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب اور مفتی حفیظ اللہ صاحب کا ہونا ہے۔ جب تک مفتی صاحب آ نہیں جاتے ہیں، تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے آیا ہوں تاکہ مجمع جمع ہو جائے، پھر مفتی صاحب کا بیان۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرات انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ کم و بیش 1,24,000 حضرات انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے۔ سب سے آخر میں ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ ہی کے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے۔ لیکن آپ جب دنیا میں تشریف لائے، جس خطے میں آپ کی تشریف آوری ہوئی، وہ عرب کا خطہ ایسا خطہ تھا کہ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی
جو اس خطے میں اور اس معاشرے میں نہ پائی جاتی ہو۔ گویا وہ معاشرہ سب سے بدترین معاشرہ تھا۔ دنیا کی ساری برائیاں اس معاشرے میں پائی جاتی تھی، اخلاقی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے۔ زناکاری عام تھی، سود خوری عام تھی، شراب نوشی عام تھی۔ دنیا کی کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو اس معاشرے میں نہ پائی جاتی ہو۔ اس معاشرے کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد آپ کے پاس صرف تھوڑا وقت، 23 سال کی مدت تھی نبوت ملنے کے بعد۔ 13 سال تک تو آپ اس معاشرے کی اصلاح نہیں کر سکے، ایسے ہی گزر گئے۔ لیکن 10 سال کے قلیل عرصہ میں آپ نے اس معاشرے کو ایسا سدھارا کہ اس معاشرے کے اندر انقلاب آ گیا۔ جتنی برائیاں تھیں وہ سب ختم ہو گئیں۔ جو لوگ سود خوری میں مبتلا تھے، شراب نوشی میں مبتلا تھے، سب کے سب ان کا ایسا اخلاق بنا کہ وہ دنیا کے لیے نمونہ بن گئے۔ ایک ایک چیز اگر ان کی اس وقت تذکرہ کیا جائے تو ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا، لیکن چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ ایسا معاشرہ تھا کہ جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تھا تو سب سے پہلے اس کے حلق میں شراب ڈالی جاتی تھی، اور وہ ایسا معاشرہ تھا کہ ایک شخص، مکہ کے قریب ایک بازار لگتا تھا اوکاس، وہاں ایک شخص بیٹھ گیا اور اپنے پاؤں کو پھیلا لیا، اور پھیلانے کے بعد کہا جو اس کو موڑ دے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ کوئی اس کے پیر کو موڑنے کے لیے نہیں آیا، لیکن ایک شخص آیا غصے میں، اس کے پیر کو کاٹ دیا۔ جب اس کے پیر کو کاٹ دیا تو اس کے خاندان والے آئے، جس کے پیر کو کاٹا تھا اس کو مار دیا، پھر اس کے خاندان والوں نے اس کو مار دیا۔ یہ لڑائی اور جنگ 100 سال تک چلتی رہی، اور تقریباً 100 سے زائد لوگ مارے گئے۔ ایسے لوگ تھے وہ، اور غریبی کا یہ عالم تھا اس معاشرے میں کہ وہ لوگ کھاتے تھے، کیا کھاتے تھے؟ کبھی لکڑیاں چبایا کرتے تھے، کبھی چھال درختوں سے اجاڑ کر کے کھایا کرتے تھے، کبھی چمڑا خشک و سوکھا ہوا چمڑا چوستے تھے۔ اتنی ان کے ہاں پریشانی تھی۔ اور پھر برائی، اور اس وقت دنیا کے عروج پر ہے۔ میں اگر یہ کہوں اس وقت برائی دنیا کے سب سے عروج پر ہے، لیکن اگر یہ بات کہوں تو غلط نہیں ہوگی۔ اس معاشرے میں اس سے کہیں زیادہ برائی ہوتی تھی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ فحاش عورتیں اپنے گھروں پر جھنڈا لگاتی تھیں، اور جس گھر پہ جھنڈا ہوتا تھا یہ علامت ہوتی تھی کہ یہاں جو آنا چاہے وہ آ جائے، اس کی اجازت ہوتی تھی۔ اتنی برائی تھی اس معاشرے میں، چھوٹی چھوٹی بات کے لیے ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے۔ پورا ایک دم گرا ہوا معاشرہ تھا، اتنا گرا ہوا معاشرہ تھا، جب ان کے ہاں کوئی بچی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور اس بات پر فخر کرتے تھے کہ میں نے اپنی بچی کو زندہ درگور کر دیا۔ اس معاشرے کی اصلاح کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہے،
اس معاشرے کی اصلاح کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور 10 سال کی قلیل مدت میں اس معاشرے کے اندر انقلاب آ گیا، وہ معاشرہ بالکل سدھر گیا۔ اس معاشرے کے اندر ایسا انقلاب آیا 10 سال کے اندر، دنیا اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آپ نے اس معاشرے کے اوپر محنت کی۔ جب آپ نے محنت شروع کی، طرح طرح کی باتیں آئیں اور تکلیفیں شروع ہوئیں۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس کھانے اور پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، فقر و فاقہ ہے، فقر و فاقہ کے عالم میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مجلس میں عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے۔ عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، عدی، اگر تمہاری لمبی عمر ہوئی تو ایک وقت وہ آئے گا اور تم دیکھ لو گے کہ آج یہ آ کر کے شکایت کر رہے ہیں، کل وہ وقت آئے گا کہ لوگ اپنے ہاتھ میں زکوٰۃ کا مال لے کر کے، سونا اور چاندی لے کر کے عرب کے گلی کوچوں میں گھومیں گے، لیکن کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اتنی فراوانی عطا فرمائے گا۔ اسی مجلس میں عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ ایک دوسرا شخص آیا اور شکایت کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہاں قتل و غارت گری، لوٹ مار کا بازار گرم ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم ہی سے فرمایا، عدی بن حاتم، اگر تمہاری لمبی عمر ہوئی تو تم دیکھو گے ایک عورت حیرہ مقام سے چلے گی اور مکہ تک آئے گی۔ حیرہ یہ کوفہ میں پڑتا ہے، کوفہ سے لے کر کے مکے تک کا جو فاصلہ ہے، جو سفر کرنے کا فاصلہ ہے، 1 مہینہ لگتا ہے۔ 1 مہینہ وہ سفر کر کے آئے گی اور تم دیکھو گے نہ اس کو اپنی جان کا خطرہ ہوگا، نہ مال کا خطرہ ہوگا، نہ عزت کا خطرہ ہوگا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ بھی دیکھا کہ مکے کے بازار کے اندر لوگ اپنی زکوٰۃ کا مال لے کر کے، سونا اور چاندی لے کر کے گھوم رہے ہیں، اور کوئی زکوٰۃ لینے والا مکے کے اندر نہیں مل رہا ہے۔ ایسی فراوانی اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو عطا فرمائی، ایسا نظام بنایا تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، میں نے وہ بھی جگہ دیکھی کہ حیرہ مقام سے چل کر کے ایک عورت تنے تنہا اونٹ کے اوپر سوار ہو کر کے مکہ پہنچتی ہے۔ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ 1 مہینہ لگ گیا آنے میں، راستے میں راستہ کیسا پایا، کتنے جنگلات سے گزر کر کے آئی ہو، کتنی پہاڑیاں آئی ہوں گی، کتنے راستے میں مصیبتیں آئی ہوں گی، کیا تمہیں تمہاری جان کا خطرہ، مال کا خطرہ، عزت کا خطرہ کہیں محسوس نہیں ہوا؟ تو عورت بیان فرماتی ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے، میں حیرہ مقام سے چل کر کے مکہ تک آئی ہوں، جتنے لوگ مجھ سے ملے ہیں مجھے ایسا لگتا تھا سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ ایسا معاشرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ شروع میں تکلیف ہوئی لیکن ایسا انقلاب آیا، وہی زکوٰۃ کا مال لے کر کے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی حکومت ہے، کچھ لوگ زکوٰۃ کا مال لے کر کے عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچتے ہیں اور عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے کہتے ہیں یہ مال لے لو،
یہ زکوٰۃ کا مال ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کیسے یہ مال لے لوں، مال کیسے لے لوں میں؟ ہمارے یہاں مال غنیمت کا جو مال ہے اتنا زیادہ ہے کہ لوگوں میں تقسیم کرنے کے بعد بھی مال بیت المال میں بہت زیادہ پڑا ہوا ہے۔ تو کہا حضرت پھر کیا کریں؟ کہا اب تمہاری ذمہ داری ہے، غربا کو ڈھونڈو اور لے جاؤ، اس میں تقسیم کر دو۔ کہا حضرت بہت تلاش کیا کوئی نہیں مل رہا ہے۔ تو کہا ایسا کرو، ہمارے یہاں کچھ غیر مسلم ذمی ہمارے اجازت سے یہاں رہتے ہیں، ان میں دیکھو اگر کوئی مستحق ہو تو اسے لے جا کر کے دے دو۔ کہا سب دیکھ کر کے چلے آئے ہیں۔ کہا کسی کے ہاں شادی بیاہ ہو وہاں لے جا کر کے دے دو۔ کہا حضرت سب دیکھ کر کے چلے آئے ہیں، کوئی لینے والا نہیں ہے۔ فرمایا اس مال کے دانے خریدو، گیہوں خریدو، جو خریدو، اور جو اناج ہو سکتا ہے اس کو خریدو اور پہاڑوں پر لے جا کر کے بکھیر دو، تاکہ پہاڑوں پر آنے والی چڑیاں ایک ایک دانہ کھائیں اور لوگوں کو یہ پتا چلے اسلامی حکومت میں کوئی پرندہ بھی بھوکا نہیں رہتا ہے۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے اندر انقلاب برپا کیا تھا۔ آخر وجہ کیا تھی؟ اتنی جلدی انقلاب برپا کیوں ہوا؟ بس وہی ایک بات آپ کے سامنے رکھوں گا اور میں اپنی جگہ سے اٹھ جاؤں گا۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے وہی پردہ اس سے اٹھایا ہے کہ صحابہ کرام نے 4 چیزیں اپنائی تھی اور چاروں چیزوں کا مرکز جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا۔ سب سے پہلی چیز فالذین آمنوا بہ، وہ لوگ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ سب سے پہلی چیز ایمان، غیر متزلزل ایمان۔ ایک تو ہمارا ایمان ہے اور ایک صحابہ کا ایمان۔ صحابہ کے ایمان کو معیار بتایا گیا، آمینو کما آمن الناس، غیر متزلزل ایمان، ایسا ایمان تھا صحابہ کا۔ پڑھو سیرت کی کتابیں، پڑھو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے کو پڑھو، حضرت عمار کے واقعے کو پڑھو، حضرت یاسر کے واقعے کو پڑھو، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے کو پڑھو۔ کیسا ایمان تھا ان لوگوں کا؟ غیر متزلزل ایمان تھا۔ ایمان لے آئے تو لے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے، صحیح حدیث، اور آپ نے لوگوں کے سامنے کہا کہ ایک شخص جو ہے گائے کے اوپر سوار ہو کر گائے کو بھگا رہا تھا اور اس کے اوپر کوڑے مار رہا تھا۔ گائے بول پڑی کہ مجھے کھیت میں ہل چلانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، سواری کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ اس میں منافقین بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ منافقین نے کہا بقرۃ تتکلم، گائے کہیں بولتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا میرا بھی اس بات کے اوپر ایمان ہے، اور ابو بکر کا بھی اس بات کے اوپر ایمان ہے، اور عمر کا بھی اس بات کے اوپر ایمان ہے۔ جبکہ راوی کہتا ہے وہاں ابو بکر موجود نہیں تھے، وہاں عمر موجود نہیں تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرا بھی ایمان ہے، ابو بکر کا بھی ایمان ہے، عمر کا بھی ایمان ہے۔ میں اگر کہہ رہا ہوں ابو بکر آ جائیں اس مجلس میں تو وہ یہی کہیں گے کہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا وہ صحیح ہے، عمر آ جائیں تو عمر یہ کہیں گے کہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا وہ صحیح ہے۔ ایسا ایمان تھا صحابہ کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار میں تشریف لے گئے اور آپ نے ایک اونٹ خریدا، ایک دیہاتی سے خریدا۔ دیہاتی سے اونٹ خرید لیا،
کہا بھائی میرے پاس پیسہ نہیں ہے، گھر چلو وہاں پیسہ مل جائے گا۔ دیہاتی جب آپ کے ساتھ آنے لگا، کچھ دور آیا، اس کی نیت بدل گئی، اور جیسی ہی نیت بدلی، گھر آنے کے بعد کہنے لگا کہ میں نے اونٹ بیچا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے بیچا نہیں، میں نے خریدا ہے۔ کہا اگر خریدا ہے تو آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں ہے۔ ایک صحابی غالباً حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اونٹ خریدا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے تو دیکھا نہیں، پھر کیسے گواہی دے رہے ہو؟ اس صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ غیب کی باتیں ہمیں بتاتے ہیں، ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور کیا ہمارا اس بات کے اوپر ایمان نہیں کہ آپ نے ایک چیز کو خریدا اور یہ کہہ رہا ہے آپ نے نہیں خریدا؟ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اونٹ خریدا۔ اسی دن سے اس صحابی کو ذو الشہادتین کہا جانے لگا۔ ایسا ایمان تھا صحابہ کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد جب آپ تشریف لے آئے، جب قریش مکہ کو پتہ چلا، اور آپ نے جب پورا واقعہ قریش مکہ کے سامنے رکھا کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، پھر ساتوں آسمان پر گیا، پھر میں پہلے آسمان پر ان سے ملاقات ہوئی، دوسرے پر ان سے، تیسرے پر ان سے، چوتھے پر ان سے، پانچویں پر ان سے، پھر میں تمام انبیاء کرام کی میں نے امامت کی، یہ جب تذکرہ کیا تو سب کہنے لگے ایسا ہو سکتا ہے؟ ابو جہل بھاگا ہوا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا اور تھوڑی ہی دیر میں ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ کہا کس کے ساتھ واقعہ پیش آیا؟ کہا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، تمہارے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی ہی دیر میں میرے ساتھ اتنے سارے واقعات پیش آئے ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً فرمایا اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو سچ کہی ہے۔ ایسا ایمان تھا، ایسا ایمان لائے تھے صحابہ کرام، غیر متزلزل ایمان۔ پہلی بات صحابہ ایمان لائے، فالذین آمنوا بہ وعزروہ، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی۔ کیسی تعظیم کی تھی صحابہ کرام نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے مقام پر ہیں، پڑاؤ کے اندر ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں اور آپ کے وضو کا پانی ایک برتن میں جمع ہو رہا ہے۔ جب وہ پانی جمع ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پانی باہر لے جاؤ، میرے صحابہ اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب وہ پانی باہر لے کر کے نکلتے ہیں تو صحابہ اس پانی کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں اور صحابہ اس پانی کو لیتے ہیں، اپنے چہروں پر ملتے ہیں، اپنے ہاتھوں پر ملتے ہیں، اپنے پیروں پر ملتے ہیں۔ جن کو پانی نہیں ملتا ہے، جس کے ہاتھ تر ہیں، جس کے چہرے تر ہیں، جس کے پیر تر ہیں، ان کے پیروں پر لگاتا ہے ہاتھ، پھر اپنے چہروں پر ملتا ہے اور پوچھتا ہے۔ ایسی تعظیم کی تھی صحابہ کرام نے۔ عروہ ابن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے، صلح حدیبیہ کے موقع پر مصالحت کے لیے آئے۔ عروہ ابن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصالحت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مصالحت کی گفتگو فرما رہے ہیں اور کنکھیوں سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کیا حالت ہے۔ عروہ ابن مسعود مصالحت نہیں ہو سکی۔ عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش مکہ کے پاس گئے، قریش مکہ سے فرمایا میں کسریٰ کے دربار بھی گیا، قیصر کے دربار بھی گیا، نجاشی کے دربار بھی گیا، میں نے کسریٰ کے درباریوں کو بھی دیکھا ہے، نجاشی کے درباریوں کو بھی دیکھا ہے، قیصر کے درباریوں کو دیکھا ہے، لیکن جو منظر
میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں دیکھا ہے، ویسا منظر میں نے کسی دربار میں نہیں دیکھا ہے۔ ما رأیت احدا یحب احدا کاصحاب محمد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کسی کو کسی سے اتنی محبت کرتے نہیں دیکھا ہے جتنی محبت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ جب آپ تھوکتے ہیں تو آپ کا لعاب مبارک زمین پر گرنے نہیں پاتا ہے، اور صحابہ اٹھا لیتے ہیں اور اپنے چہروں پر اس کو مل لیا کرتے ہیں۔ ایسی تعظیم کی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه، اور صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ کیسی مدد کی؟ سیرت پڑھیے، صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی مدد کی ہے۔ مختصراً ایک دو واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیسی مدد کی ہے صحابہ کرام نے۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر کے نکلتے ایک قافلے کے تعاقب کے لیے، جو تجارتی قافلہ تھا، لیکن وہ قافلہ بچا کر کے نکل گیا۔ اب سامنے ایک بڑا لشکر آیا جو ابو جہل لے کر کے آیا تھا، اس سے مقابلے کے لیے سامنے ایک بڑا لشکر آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشیروا علیہ ایھا الناس، لوگوں مجھے مشورہ دو کیا کیا جائے، ہمارے پاس تو اسلحہ نہیں ہے، ہم تو ایک تجارتی قافلے کے تعاقب کے لیے آئے تھے، اب تو ہمارے پاس کچھ نہیں، کیا کیا جائے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور مشورہ دیا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا مجھے مشورہ دو کیا کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور ایک بلیغ انداز میں آپ نے تقریر کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے ساتھ لڑیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا مجھے مشورہ دو۔ حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر فرمانے لگے لا نقول کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ نہیں کہتے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، آپ چلے جائیے، آپ کا رب چلا جائے، دونوں لڑ بھیڑ لو، جب میدان خالی ہو جائے گا تو ہم آئیں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے دائیں سے بھی ہیں، آپ کے بائیں سے بھی ہیں، آپ کے آگے سے بھی ہیں، آپ کے پیچھے سے بھی ہیں، ہم ہر طرح سے آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور کھل اٹھا، خوشی کے مارے آپ کا چہرہ دمکنے لگا، اور اللہ کے رسول صحابہ کہنے لگے کہ حضرت مقداد ابن اسود نے تو آج ہماری ترجمانی کر دی۔ ایسی مدد کی صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ غزوہ احد کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نرغے میں پھنس جاتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف اپنا چہرہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جتنا تیر آ رہا ہے حضرت دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پشت پر وہ سارا تیر لے رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے اپنا چہرہ ملائے ہوئے کھڑے ہیں تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تیر لگنے نہ پائے۔ اسی غزوے میں ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، اپنے ہاتھ کو آگے کر دیتے ہیں، جتنا تیر آتا ہے اپنے ہاتھ پر اس تیر کو لیتے ہیں، 36 جگہ تیر آپ کے لگا،
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آج کا دن تو انہی کے لیے ہے۔ اس طرح صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ۔ چوتھی چیز، صحابہ کرام نے اس چیز کی اتباع کی جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لے کر کے تشریف لائے تھے، یعنی قرآن کی اتباع کی اور احادیث پاک، احادیث نبوی کی اتباع کی۔ صحابہ نے قرآن کی کیسی اتباع کی اور احادیث نبوی کی کیسی اتباع کی؟ صحابہ نے ایسی اتباع کی اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ قرآن کی ایک ایک آیت کے اوپر صحابہ عمل پیرا ہوتے تھے، صحابیات عمل پیرا ہوتی تھیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت آپ کی ایک بیوی ہیں حضرت سودا رضی اللہ عنہا، آپ کی وفات کے بعد معمر تھیں، قرآن کی آیت نازل ہوئی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اس کے بعد حضرت سودا رضی اللہ عنہا اپنے گھر سے کبھی باہر نہیں نکلیں۔ کچھ لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ حج اور عمرہ کرنے کیوں نہیں جاتی؟ اس وقت حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک حج بھی کیا ہے اور اسی حج کے ساتھ میں نے عمرہ بھی کیا ہے، میں نے ایک حج اور عمرہ کر لیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی کا عورتوں کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑیں۔ راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد حضرت سودا رضی اللہ عنہا اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی، یہاں تک کہ ان کا جنازہ نکال دیا گیا۔ قرآن پاک کی ایک ایک آیت کے اوپر صحابہ عمل پیرا ہوتے تھے، صحابیات عمل پیرا ہوتی تھیں۔ اس کے بعد صحابہ کو یہ مژدہ سنایا گیا، یہ چاروں چیزیں جب ان کی زندگیوں میں آئی تو فرمایا گیا اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں، دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ وہ صحابہ، میں نے شروع میں کہا تھا شراب نوشی عام تھی، ایک دم شراب ان کی گتھی میں پڑی ہوئی تھی، لیکن وہ صحابہ قرآن کی اتباع میں، احادیث نبوی کی اتباع میں شراب کو کیسے چھوڑا؟ جب ایک صحابی نے اعلان کرنا شروع کیا کہ شراب حرام ہو گئی تو لوگ اپنے جام اٹھائے ہوئے، گلاس اٹھائے ہوئے، اپنے حلقوں تک لے اٹھائے ہوئے تھے۔ جب یہ اعلان ہوا وہیں سے گلاس کو توڑ دیا اور شراب مدینے کے اندر ایسی بہی کہ 6 مہینے تک اس کی بدبو آتی رہی، اتنا شراب بہی گلیوں اور کوچوں میں۔ یہ 4 چیزیں صحابہ نے اپنائی تھیں تو قرآن نے کہا اولئک ھم المفلحون۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، صحابہ نے یہ 4 چیزیں اپنائی تھیں۔ آج اصلاح معاشرہ کا پروگرام ہے، یہی 4 چیزیں ہمیں اپنی زندگیوں میں لانا ہوگا۔ سب سے پہلی چیز، صحابہ ایمان لائے تھے۔ آپ کہیں گے ہم بھی ایمان لائے ہیں، میں کہتا ہوں کہ نہیں، آپ ایمان تو لائے ہیں لیکن ایمان بنانے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا ایمان جیسا معیاری ہونا چاہیے ویسا ہمارا ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان صحابہ جیسا ہمارا ایمان ہوتا تو نماز کبھی نہیں چھوٹتی، شریعت کے دیگر احکامات ہم سے کبھی نہیں چھوٹتے، لیکن شریعت کے جتنے احکامات ہیں وہ سارے احکامات آج ہماری زندگیوں سے نکل رہے ہیں۔ تو گویا یہ پتہ چلا ہمارا ایمان جو صحابہ کا ایمان تھا وہ ہمارا ایمان نہیں ہے، ہمیں ایمان بنانے کی ضرورت ہے، اور ایمان بنانے کے لیے ان علماء کرام کی صحبت کو اختیار کرنا ہوگا، مدارس کا رخ کرنا ہوگا، مراکز کا رخ کرنا ہوگا، اور جتنی دعوت کی لائن سے جتنی چیزیں ہیں ان کی طرف رخ کرنا ہوگا۔
ان سے اپنا واسطہ جوڑنا ہوگا، ان سے اپنا رابطہ کرنا ہوگا تاکہ ہمارا ایمان بنے۔ اس وقت ایمان بنانے کی ضرورت ہے۔ آپ مطمئن ہو کر نہ بیٹھیے کہ ہمارا ایمان ہے، آج ایمان بنانے کی ضرورت ہے، اور صحابہ کا ایمان بنا ہوا تھا۔ وَعَزَّرُوهُ، صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی تھی۔ آپ یہ کہیں گے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معاصر ہمارے درمیان موجود ہیں۔ جو معاصر ہمارے درمیان موجود ہیں ان کی تعظیم کرنی ہوگی۔ مدینہ موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت موجود ہیں، وارثین انبیاء موجود ہیں، مدارس موجود ہیں۔ یہ سب اگر آپ نے وارثین انبیاء کی تعظیم کی، علماء کی تعظیم کی، مدینہ کی تعظیم کی، اہل بیت کی تعظیم کی، تو گویا میں یہ کہہ سکتا ہوں گارنٹی کے ساتھ کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی۔ آج علماء کی تعظیم کی ضرورت ہے۔ جس چیز کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہو جاتی تھی، ہمارے اکابر اپنی زندگیاں اس کے اوپر قربان کر دیتے تھے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے، مسجد میں بیٹھ کر کے طلبہ کو درس دے رہے ہیں، بارش آ جاتی ہے، طلبہ اپنی کتابیں اٹھا کر کے مسجد کے صحن میں بیٹھ کر کے درس دے رہے تھے، بارش آ جاتی ہے، طلبہ اپنی کتابیں اٹھا کر کے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ مولانا رشید احمد گنگوہی دیکھتے ہیں کہ طلبہ اپنی اپنی کتابیں اٹھا کر کے مسجد میں آ رہے ہیں۔ مولانا رشید احمد گنگوہی آگے بڑھتے ہیں، اپنے رومال کو بچھاتے ہیں، اور بچھانے کے بعد طلبہ کی جوتیاں ان رومال کے اندر رکھتے ہیں، اور جب جوتیاں رومال بھر جاتا ہے جوتیوں سے تو اس کی گٹھری بناتے ہیں، اور گٹھری بنا کر کے مولانا رشید احمد گنگوہی اپنے سر کے اوپر رکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد جب طلبہ دیکھتے ہیں تو طلبہ کی چیخیں نکل جاتی ہیں، طلبہ کہتے ہیں یہ حضرت آپ نے یہ کیا کیا؟ کیا کرتا میں؟ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنے والے ہو، تو کیا میں تمہاری جوتیاں اپنے سروں پر نہ اٹھاؤں؟ مولانا حسین احمد مدنی دارالعلوم دیوبند کی دارالحدیث کے سامنے ایک درخت لگواتے ہیں، کیکر کا درخت، جس میں صرف کانٹا ہی کانٹا ہوتا ہے، کوئی پھل نہیں ہوتا ہے، کوئی پھولدار درخت نہیں ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کوئی پھلدار آپ درخت لگواتے، کوئی پھول والا درخت لگواتے، کوئی سائے دار درخت لگواتے۔ مولانا حسین احمد مدنی کہتے ہیں تمہیں کیا پتا؟ جب سے مجھے پتا چلا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان کیکر کے درخت کے نیچے کی تھی، اس وقت سے مجھے کیکر کے درخت سے محبت ہو گئی ہے۔ میں کیکر کے درخت کو دیکھتا رہوں گا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کو تازہ کرتا رہوں گا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ مکہ سے جب آپ مدینہ جاتے ہیں، اور مدینہ جب آپ کو دور سے دکھائی دینے لگتا ہے، آپ سواری سے نیچے اتر جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں پہلے عالی شان اس وقت روڈ نہیں تھا، خاردار جھاڑیاں تھیں، نوکیلے راستے تھے۔ آپ کے شاگردوں نے آپ سے کہا حضرت آپ کمزور ہیں، پیر میں یہ نوکیلے پتھر گھس جائیں گے، خاردار جھاڑیاں ہیں، آپ کو زخم لگ جائے گا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مجھے بھی دکھ رہا ہے کہ یہ خاردار جھاڑیاں ہیں، یہ نکیلے پتھر ہیں، لیکن میں کیسے جوتے پہن کر کے ان شہروں میں جا سکتا ہوں جس شہر کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چلے ہوں وہاں میں جوتا پہن کر کے چلوں؟ جو جس چیز کی نسبت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے
اس کی تعظیم کرنی چاہیے. وعزروہ، اس کی تعظیم کرو جس چیز کے ساتھ نسبت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو. ونصروہ، صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی. آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے. آپ کے پاس قرآن ہے، آپ کے پاس حدیث ہے. قرآن مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے، حدیث مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے. آپ مدرسے کی مدد کرو. آپ جہاں قرآن کی تعلیم ہوتی ہو وہاں کی مدد کرو. مسجد میں قرآن کی تعلیم ہوتی ہو وہاں کی مدد کرو. جہاں بھی قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، وہاں کی مدد کرو. تو عام ہے. اور فرمایا واتبعوا النور الذی انزل معہ، صحابہ نے قرآن کی اتباع کی تھی اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی تھی. تو آج قرآن ہمارے پاس موجود ہے. آج اگر ہم دین کی مدد کریں گے، قرآن کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو تمہارے قدم اللہ تبارک و تعالی جما دے گا. لیکن آج ہم نے دین کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے دین کو چھوڑ دیا ہے. ہماری زندگیوں سے دین نکل گیا ہے. صحابہ کی زندگیوں میں دین آیا تھا تو صحابہ کو مزدہ ملا تھا، اولئک هم المفلحون. آج ہماری زندگیوں سے دین نکل گیا ہے. آج ہم دنیا میں طرح طرح سے رسوا اور ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں. آج پھر سے اگر ہماری زندگیوں میں دین آ جائے تو جس طرح صحابہ کی زندگیوں میں انقلاب آیا تھا، وہ صحابہ، وہ عرب کا معاشرہ، ایک طرف ایرانی حکومت تھی، ایک طرف روم کی حکومت تھی، دونوں منظم حکومتیں تھیں، لیکن دونوں حکومتیں ایک ایک بالشت کے لیے لڑتی تھیں. قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض. قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، ایک ایک بالشت کے لیے دونوں حکومتیں لڑتی تھیں. لیکن وہ عرب معاشرہ، دونوں کے سرحد پر، ایک کی سرحد پر بھی عرب معاشرہ، دوسرے کی سرحد پر بھی عرب معاشرہ، یعنی ایران کی سرحد پر بھی عرب معاشرہ اور روم کی سرحد پر بھی عرب معاشرہ. کسرا وہاں کا بادشاہ، قیصر وہاں کا بادشاہ. لیکن وہ ایران کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار، وہ روم کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار، لیکن عرب کے اوپر حملہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. کیوں؟ عرب کے اوپر اس لیے حملہ نہیں کرتے تھے کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا. ان کے پاس کچھ نہیں تھا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا. وہ لڑتے تھے، بھیڑتے تھے. اس معاشرے کے اندر برائیاں تھیں، اس لیے اس معاشرے کے اوپر نہ قیصر حکومت کرنا چاہتا تھا، نہ کسرا حکومت کرنا چاہتا تھا. چند سالوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو ایسا بنایا تھا کہ اسی معاشرے کو کہا گیا اولئک هم المفلحون. یہی کامیاب معاشرہ. تو آج ہماری زندگیوں سے دین نکلتے جا رہا ہے. اس کی کھلی ہوئی چیزیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے. مسجدیں خالی رہتی ہیں. فجر کی نماز میں 2-4 لوگ، ظہر میں ایک صف، پوری مسجدیں خالی رہتی ہیں. اور میں نے کہا مدرسوں کی مدد کرو. صحابہ نے مدد کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. آج اسی شکل میں مدرسے موجود ہیں جو قرآن و حدیث کی تعلیم دے رہے. مدرسوں کی مدد کرو. آج مدرسوں کا کیا حال ہے؟ ایک وقت وہ تھا کہ مدرسے والوں کو یہ کہنا پڑتا تھا ہمارے ہاں گنجائش نہیں ہے. آج مدرسے خالی پڑے ہیں. مسلمان بچے مدرسوں میں نہیں جا رہے. جب مسلمان بچے مدرسوں میں نہیں جا رہے ہیں،
پھر آگے چل کر کے کیا حالت ہونے والی ہے آپ غور کرو۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اگر یہ بچے مدرسہ نہیں گئے تو کل وہ وقت آئے گا کہ آپ کو مسجد میں نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ اور آج ایسا ہی ہے، ہر گاؤں میں آپ دیکھ لیجئے، مسجد میں نماز پڑھانے کی امام کی ضرورت ہوتی ہے، دوسرے گاؤں سے امام صاحب کو بلا لو، دوسرے گاؤں سے امام کو لایا جاتا ہے اور اس کو تنخواہ کے اوپر رکھا جاتا ہے، وہ نماز پڑھاتا ہے۔ یہ صورتحال بنتی جا رہی، اور وہ وقت بھی آئے گا کہ آپ امام کی تلاش میں نکلیں گے، اگر یہی حالت رہی تو آپ کو نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا، آپ کو کلمہ سکھانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ اس لیے جاگو، جو میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے، ان 4 امور کے اوپر اگر معاشرہ عمل کر لے تو جو صحابہ کرام کے لیے مزدہ تھا، جو صحابہ کرام کے لیے تھا کہ اولئک ہم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں، وہ 1400 سال کے بعد بھی قرآن کی وہی آیت ہے۔ اگر آپ ان 4 امور کے اوپر عمل کر لیں گے تو قرآن کی وہی آیت ہے، اولئک ہم المفلحون، جو صحابہ کرام کے لیے تھا وہی آپ کے لیے بھی تھا۔ لیکن ضروری ہے ان 4 امور کے اوپر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ مفتی صاحب آ گئے، وآخر دعوانا۔ ماشاء اللہ، حضرت مولانا کلیم اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ نے بہت ہی بہترین، دل کو چھو لینے والی اور سیرت کے عنوان سے، صحابہ کرام کے عنوان سے حضرت نے جو واقعات کو بیان کیا، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہمارے روکٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میں بڑے غور سے سن رہا تھا حضرت والا کی تقریر کو سن کر کے، مجھے ایسا لگا اور یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کبھی ہمت تو کبھی حوصلے سے ہار گئے، کبھی ہمت تو کبھی حوصلے سے ہار گئے، ہم بد نصیب تھے جو ہر کسی سے ہار گئے۔ عجیب کھیل کا میدان ہے یہ دنیا بھی، کہ جس کو جیت چکے تھے اسی سے ہار گئے۔ اور مفلس شہر کو دھنوان سے ڈر لگتا ہے، مفلس شہر کو دھنوان سے ڈر لگتا ہے، پر نہ دھنوان کو رحمان سے ڈر لگتا ہے۔ اب کہاں ایثار و قوت وہ مدینے جیسی، اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے۔ حضرت مولانا کے ہم شکر گزار ہیں کہ حضرت مولانا نے بڑی قیمتی باتوں سے ہم سامعین کو نوازا۔